آپ کے گھر میں کیسے خوشحالی ہو جائے گی۔ بہت سارے ایسے بہن بھائیوں کو میں جانتا ہوں جن کو میں نے الحمدللہ رب العالمین کی تسبیح کے بارے میں بتایا۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ پہلے ان کے کچے مکانات تھے، غربت تھی، ایک وقت کا کھانا ان کو نصیب نہیں ہوتا تھا، لیکن اب ان کے عالیشان محل کھڑے ہیں۔ تو انسان عالیشان محل، عالیشان گھر اس وقت بناتا ہے جب اس کی روٹی کے مسائل حل ہو جاتے ہیں، اس کے بعد زیادہ پیسہ آنا شروع ہو جاتا ہے اور اس پیسے سے وہ خوبصورت گھر بھی تعمیر کرتا ہے۔ تو یہ سب کچھ اس تسبیح کی بدولت ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اکرام، ایک ایسی تسبیح جس کو جتنی بار پڑھو اتنی دولت کروڑوں اربوں فوراً ہاتھوں میں آ جاتے ہیں۔ میں اسے پڑھتا ہوں، فوراً دولت ہاتھ میں آ جاتی ہے۔ آج اس تسبیح کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ یہ تسبیح آپ جتنی بار بھی کرو گے، اللہ رب العزت آپ کو اتنی دولت عطا فرمائے گا۔ جیسے جیسے آپ تسبیح کے دانوں کو پڑھتے جاؤ گے، ویسے ویسے انشاءاللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہونی شروع ہو جائیں گی۔ ساتھ ساتھ آپ کا رزق بڑھنا شروع ہو جائے گا اور اس کے ساتھ آپ کی دولت میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا، کیونکہ آج کی تسبیح بہت ہی زیادہ خاص ہے، بہت ہی زیادہ مجرب ہے۔ یہ کلمات کون سے ہیں اور ان کا وظیفہ کیسے کرنا ہے، تمام تر تفصیلات جاننے کے لیے آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو شیئر اور لائک ضرور کر دیں۔ اس تسبیح کے بارے میں اگر آپ کو بتاؤں تو یہ تسبیح اولیاء اکرام سے، بزرگان دین سے ہم تک پہنچی ہے۔ بزرگان دین نے اسے بہت زیادہ آزمایا۔ جب بھی کوئی پریشان شخص بزرگان دین کے پاس جاتا تو اسے بزرگان دین ہمیشہ یہی تسبیح پڑھنے کا کہتے۔ ان کی فوراً رزق کی تمام پریشانیاں، مسائل اور ان کی زندگیوں میں جو بھی محرومیاں تھیں، تنگ دستیاں آتی تھیں، وہ اللہ کے فضل و کرم سے اور اس تسبیح کی بدولت حل ہو جاتی تھیں۔ لہٰذا اس تسبیح کو آپ نے کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ ناظرین اکرام، میری بہت ساری بہنیں، میرے بہت سارے پیارے بھائی ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی آسان سا عمل بتایا جائے جس سے فوراً ہمارا کام ہو جائے، فوراً ہمیں اس کے نتائج ملنا شروع ہو جائیں، ہمارے رزق میں، مال و دولت میں اضافہ ہو جائے۔ تو محترم ناظرین اکرام، آج جو تسبیح میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس تسبیح کو آپ نے بھی ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے باوضو حالت میں یہ تسبیح پڑھنا شروع کر دینی ہے۔ جب آپ چاہیں آپ اس تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں پر میں آپ کو ایک خاص بات بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ وظیفہ مکمل کر لیا اور اس کے بعد آپ کے مالی حالات درست ہونا شروع ہو گئے، پھر اچانک اللہ رب العزت کی کوئی دوبارہ آپ پر آزمائش آ گئی، آپ کے مالی حالات اگر دوبارہ خراب ہوں تو آپ فوراً اس تسبیح کو دائیں ہاتھ میں پکڑ کر پڑھنا شروع کر دیں۔ کوشش تو یہی کریں کہ اس وظیفے کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ پوری زندگی اگر آپ اس وظیفے کو کرنا شروع کر دیتے ہیں، مجھے اللہ پاک پر پورا بھروسہ ہے، آپ کے گھر میں کبھی غربت نہیں آئے گی، آپ کے گھر سے پیسہ کبھی ختم نہیں ہوگا، اللہ کی برکتیں ختم نہیں ہوں گی، اللہ رب العزت آپ کو مالی پریشانی سے نکال دیں گے، اس کی جگہ انشاءاللہ آپ کے گھر میں خوشیاں ہوں گی۔ جب آپ کے انتہائی کشیدہ حالات ہوں، آپ کو کچھ بھی سمجھ نہ آ رہا ہو، تو آپ اپنے اس بھائی کی بتائی ہوئی تسبیح لازمی پڑھ لیں۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت اپنے غیب کے خزانوں سے آپ کی مدد فرمائے گا۔ یہ وظیفہ کرنے سے پہلے آپ دو باتوں کا لازمی خیال رکھیں۔ پہلی بات یہ کہ آپ نے 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھنے ہیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے، آپ نے 5 وقت کی نماز لازمی ادا کرنی ہے، کیونکہ نماز مومن کی معراج ہے۔ میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز تھی۔ یہاں تک میرے آقا نے فرمایا تھا کہ ایک مومن میں اور ایک کافر میں جو فرق ہے وہ نماز کا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جو بندہ نماز نہیں پڑھتا، ہمارے نزدیک وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ تو کتنی بڑی بات ہے۔ دوسرا، آپ نے ہر وقت اللہ پر توکل کرنا ہے، اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ انسان کسی بات پر مجھ پر جیسا گمان رکھتا ہے، میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کر دیتا ہوں۔ لہٰذا آپ اچھا سوچیں، آپ یہ سوچیں کہ اللہ پاک آپ کو ضرور رزق دے گا۔ آپ خود محسوس کریں کہ اللہ جو بھی کر رہا ہے وہ بہتر کر رہا ہے، اللہ پاک آپ کو بہترین رزق دے رہا ہے۔ اگر آپ ہمارے بتائے گئے طریقے کے مطابق یہ تسبیح پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کے ہاتھ میں تسبیح نہیں ہے، بلکہ کوئی الادین کا چراغ ہے جسے آپ نے جو ہی رگڑا اس سے دولت آنا شروع ہو گئی۔ کیونکہ اس تسبیح کے بارے میں بزرگان دین کہتے ہیں کہ جو شخص اس تسبیح کو دل کے ساتھ پڑھتا ہے اس کے ساتھ بھی خوبصورت معاملہ ہوتا ہے۔
ایک بہت ہی ایمان افروز واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، لازمی سنیے گا۔ بنی اسرائیل میں ایک عبادت گزار شخص تھا جس کے دل میں اللہ پاک کو دیکھنے کی بے حد خواہش تھی۔ مسلسل 100 سال تک ایک غار میں اللہ پاک کی عبادت کرتا رہا۔ ایک رات غیب سے آواز آئی کہ شام کے وقت تانبے کے بازار میں جاؤ اور فلاں دکان پر جا کے اللہ پاک کی زیارت کر لو۔ وہ شخص بہت خوش ہوا کیونکہ اس کے دل کی مراد پوری ہونے کا وقت آن پہنچا تھا۔ یہ بندہ مقررہ وقت سے پہلے ہی تانبے کے بازار میں پہنچ گیا۔ عبادت گزار نے بازار میں پہنچ کر اس دکان کی تلاش شروع کر دی۔ اس نے دیکھا کہ ایک بڑھیا تانبے کا برتن ہاتھ میں پکڑے کھڑی ہے۔ وہ برتن کو 6 ریال میں فروخت کرنا چاہتی ہے۔ اس نے کافی دکانوں سے اس کی قیمت پوچھی، ہر دکاندار نے اس کی قیمت 6 ریال سے کم ہی لگائی۔ وہ بڑھیا ہر دکاندار سے ریٹ دریافت کرتی رہی۔ آخر کار اس تانبے ساز کی دکان پر پہنچ گئی۔ دکاندار اپنے کام میں مصروف تھا۔ بوڑھی عورت نے دکاندار کو مخاطب کر کے کہا، بھائی جی میں اس برتن کو فروخت کرنا چاہتی ہوں۔ دکاندار نے پوچھا، کتنے کا فروخت کرنا چاہتی ہو؟ بڑھیا نے کہا کہ میں اس کے 6 ریال لینا چاہتی ہوں۔ دکاندار نے پوچھا، تم اس کے 6 ریال کیوں لینا چاہتی ہو؟ اس برتن کو کم ریٹ پر کیوں نہیں فروخت کرنا؟ بوڑھی عورت نے دکاندار سے کہا کہ میرا ایک چھوٹا بچہ ہے جس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، میں اس کا علاج کروانا ہے۔ ڈاکٹروں نے اس کے علاج کے لیے 6 ریال کی فیس مانگی ہے۔ میں اس برتن کو فروخت کر کے اپنے بچے کا علاج کروانا چاہتی ہوں۔ دکاندار نے برتن کو ہاتھ میں پکڑتے ہوئے کہا، برتن تو بہت ہی بھاری ہے، عمدہ بھی ہے، میں اس کے 26 ریال آپ کو دوں گا۔ بوڑھیا نے کہا کہ کیوں تم مجھ سے مذاق کر رہے ہو؟ دکاندار نے کہا کہ بوڑھی اماں میں آپ سے مذاق کیوں کروں گا؟ دکاندار نے برتن لیا اور اس کو 26 ریال دے دیے۔ بوڑھی عورت پیسے پکڑ کے بہت خوش ہوئی، دکاندار کو دعائیں دیتی ہوئی چلی گئی۔ وہ عبادت گزار بندہ سارا یہ ماجرا دیکھ رہا تھا۔ اس متقی شخص نے دکاندار سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے تانبا ساز، مجھے ایسے لگتا ہے کہ تجھ کو دکانداری نہیں آتی۔ اس نے کہا کہ سب بازار والوں نے اس کی قیمت 3 یا 4 ریال لگائی تھی، لیکن تم نے اس کو 26 ریال میں خرید لیا۔ دکاندار کہنے لگا کہ میں نے اس بڑھیا کو برتن کی قیمت نہیں دی، میں نے تو بڑھیا کے بچے کے علاج کے لیے پیسے دیے ہیں تاکہ وہ اپنے بچے کا علاج کروا سکے اور کھانے پینے کا بہترین انتظام کروا سکے۔ متقی شخص یہ معجزہ دیکھ کے بہت حیران ہوا۔ اس کو غیب سے آواز سنائی دی کہ چلا کشی کر کے خدا کو کوئی حاصل نہیں کر سکتا۔ میری زیارت کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ تم غریبوں کے کام آیا کرو، بے کسوں کا سہارا بنا کرو، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کیا کرو، تو ہم خود تم کو اپنی زیارت کروایا کریں گے۔ اب ناظرین دیکھ لیں کہ چونٹی دن رات محنت میں لگی رہتی ہے، اس کو خاک سے ہی رزق ملتا ہے۔ پرندے پرواز کرتے ہیں، اپنا رزق تلاش کر لیتے ہیں۔ مکڑی جالا بناتی ہے، وہ جالا اتنا خوبصورت اور دیکھنے کے لائق ہوتا ہے، مگر مکڑی کا مقصد جالا بنانا نہیں بلکہ وہ اپنے شکار کو پکڑ کر اپنی خوراک بناتی ہے۔ تو اسی طرح وہ کامیابیاں حاصل کر لیتی ہیں۔ کامیاب انسان کے پیچھے انسان کی اصل خواہش چھپی ہوتی ہے۔ اس خواہش کا بطور مطالعہ کیا جائے تو کامیابی کا اصل مفہوم سمجھ میں آتا ہے۔ تو محترم ناظرین، آپ نے اللہ پر توکل رکھنا ہے۔ اسلام میں رہبانیت کی ممانعت ہے، لوگوں کے ساتھ اچھا حسن سلوک کریں، اور آج کا جو وظیفہ ہے اس کو کر لیں۔ تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہم نے درود پاک کی محفل کے سلسلے کا آغاز کر دیا ہے، جس کی بنیاد پر نماز عشاء کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے، جن میں بزرگوں کی کثیر تعداد ہوتی ہے، جن کی دعاؤں میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعاؤں میں آپ اپنا نام بھی شامل کروانا چاہتے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو میں کمنٹ سیکشن میں اپنا نام لکھ دیں اور جس مقصد کے لیے دعا کروانی ہے وہ مقصد ضرور لکھیں، تاکہ ہمارے بتائے گئے وظائف بھی آپ تک پہنچ سکے اور آپ کی زندگی بھی آسان ہو سکے اور آپ دعاؤں میں بھی شامل ہو سکیں۔ اس وظیفے کو آپ نے کیسے کرنا ہے؟ آپ نے کسی بھی وقت اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں یا چھوٹے سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ کوشش کریں کہ آپ نے باوضو اس عمل کو کرنا ہے۔ ایک تسبیح آپ نے لے لینی ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، آپ نے اس کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ آپ نے 100 دانوں والی تسبیح لینی ہے۔ ایک تسبیح آپ نے صبح فجر کی نماز کے بعد پڑھنی ہے،
ایک تسبیح آپ نے ظہر کی نماز کے بعد پڑھنی ہے اور ایک تسبیح آپ نے شام کے وقت پڑھنی ہے۔ رات کو پڑھ لیں، سونے سے پہلے پڑھ لیں، جب بھی آپ کو وقت ملے اس وقت پڑھ لیں، جیسے آپ کو آسانی لگے۔ لیکن اگر آپ اس ترتیب کے ساتھ پڑھیں گے کہ صبح فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیں، ظہر کی نماز کے بعد پڑھ لیں اور عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں، تو انشاءاللہ آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ دن میں آپ کو ٹائم نہیں ملتا تو آپ رات کو سوتے وقت بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن ایک دن میں آپ نے 3 تسبیح لازمی پڑھنی ہے۔ محترم ناظرین، یہ دولت کا ایک خزانہ ہے، اس کے ساتھ آپ نے اللہ پاک کا ایک نام بھی پڑھنا ہے، وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس کے ساتھ آپ نے 5 وقت کی نماز لازمی ادا کرنی ہے، اور کم از کم جو دن ہے وہ 7 دن ہے۔ 7 دن تک لگاتار آپ نے اس عمل کو اسی ترتیب کے ساتھ کرنا ہے۔ اگر آپ زندگی کا معمول بنا لیں گے تو انشاءاللہ دیکھنا کیسے آپ کے وارے نیارے ہو جائیں گے، آپ کے گھر میں کیسے خوشحالی ہو جائے گی۔ بہت سارے ایسے بہن بھائیوں کو میں جانتا ہوں جن کو میں نے الحمدللہ رب العالمین کی تسبیح کے بارے میں بتایا۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ پہلے ان کے کچے مکانات تھے، غربت تھی، ایک وقت کا کھانا ان کو نصیب نہیں ہوتا تھا، لیکن اب ان کے عالیشان محل کھڑے ہیں۔ تو انسان عالیشان محل، عالیشان گھر اس وقت بناتا ہے جب اس کی روٹی کے مسائل حل ہو جاتے ہیں، اس کے بعد زیادہ پیسہ آنا شروع ہو جاتا ہے اور اس پیسے سے وہ خوبصورت گھر بھی تعمیر کرتا ہے۔ تو یہ سب کچھ اس تسبیح کی بدولت ہوا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین کی ایک تسبیح صبح فجر کی نماز کے بعد، ظہر کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد روزانہ 3 تسبیح آپ نے پڑھ لینی ہے، اور اس کے بعد آپ نے 101 مرتبہ اللہ پاک کا یہ مبارک نام ہے یا رزاقو، یا رزاقو، یا رزاقو، 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ بھی آپ نے 101 مرتبہ صبح پڑھنا ہے، پھر دوپہر کو پڑھنا ہے اور پھر شام کو پڑھنا ہے۔ کوشش کریں کہ ایک ہفتہ اسی ترتیب کے ساتھ کر لیں، اس کے بعد آپ کسی ایک ٹائم میں بھی اس کو کر سکتے ہیں۔ تعداد بھی یہی ہوگی، ترتیب بھی یہی ہوگی، اور کوشش کریں پورا دن آپ باوضو حالت میں رہیں۔ انشاءاللہ آپ کے معاملات جو ہیں وہ درست سمت گامزن ہو جائیں گے۔ محترم ناظرین، آج کل جو رزق کے مسائل چل رہے ہیں، جو دولت کے مسائل چل رہے ہیں، جو پریشانیاں ہیں، یہ ایک بندے کو نہیں ہیں، ہر دوسرا بندہ پریشان ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے مطابق، میرے نبی کی سیرت کے مطابق ہم نے زندگی گزارنا چھوڑ دی ہے۔ تو آپ نے کوشش یہی کرنی ہے کہ آپ کا ہر قدم میرے نبی کی سنت کے مطابق اٹھے۔ آپ اللہ پاک سے مانگنا شروع کر دیں، جیسے میرے نبی اللہ پاک سے مانگتے تھے، جیسے میرے نبی چلتے تھے آپ ویسے چلنا شروع کر دیں۔ اگر آپ کے بوٹ کا تسمہ بھی ٹوٹ جاتا ہے تو آپ اللہ سے مانگنا شروع کر دیں۔ ہر کسی کو اپنا دکھڑا نہ سنائیں، کوشش یہی کریں کہ جو بندہ بھی آپ سے آپ کے حالات پوچھتا ہے تو یہی جواب دیں، الحمدللہ، الحمدللہ، الحمدللہ۔ دیکھنا جب آپ اللہ پر توکل کر کے اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دیں گے تو اللہ پاک آپ کو نوازتا چلا جائے گا۔ یہ گارنٹی شدہ بات ہے۔ اللہ پاک سے دلی دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی تمام مشکلات کو آسان فرمائے، جو بھی آپ کی حاجات ہیں وہ اللہ اپنے حبیب کے صدقے ان کو پورا فرمائے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں لازمی ٹائپ کریں۔